بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ سورة الروم آیت نمبر 30 سے ترجمے کا آغاز 21واں جز قرآن کریم کا۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ پس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف کر لیں، قائم کر لیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فطرت، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے سب انسانوں کو خلق کیا ہے، یہ ایک بڑی ہی بنیادی ترین باتوں میں سے ایک ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اپنی فطرت پر خلق کیا، تمام انسان۔ اور ابھی مختصر یہ کہ انسان اپنے اندر اچھائی اور برائی کی ایک سینس رکھتا ہے، اچھائیوں کو پسند کرتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے، اگرچہ خود برا بھی ہو، مثلا خود جھوٹا بھی ہو، چاہے گا کہ مجھ سے لوگ سچ بولیں، خود ظالم بھی ہو، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہو، لیکن جب اپنی باری آ جائے تو چاہے گا مجھے میرے پورے حقوق کا خیال رکھا جائے، میرے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لیا جائے، دوسرے کسی کی مدد نہ کرتا ہو مشکل میں، اگر خود اس پر مشکل آ جائے تو چاہے گا اچھی بات اس کو یہی لگے گی کہ لوگوں کو میری مدد کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کریں گے تو کہے گا کتنے برے ہیں، ایک انسان کی مشکل میں پڑے ہوئے انسان کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے، اور وہ جو دین اسلام جسے کہا جاتا ہے، دین دے کر بھیجا ہے انبیاء کو، وہ بھی آ کر اسی انسان کے اندر موجود فطرت کو نکھار عطا کرتا ہے، مزید اس کو پالش کر دیتا ہے، نکھار پیدا کر دیتا ہے، اس پر بہار لے آتا ہے۔ انسان جو اپنی نفس پرستی اور خواہشات کی وجہ سے اپنی فطرت کو گویا اس کے نیچے دفن کر چکا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے نیچے، اللہ کا رسول آ کر اللہ کی کتاب کی آیات سنا کر اسے جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کا اپنا ایک نام قرآن نے ذکر رکھا ہے کہ تذکرہ، یاد دہانی۔ یہ یاد دہانی کس چیز کی ہے؟ اس دبا دی گئی فطرت کی یا بھلا دی گئی فطرت کی۔ اور جب اللہ کا رسول آ کر انسان کو خدا کا پیغام سناتا ہے، انسان اگر اپنی خواہشات کو آڑے نہ لائے، ہوائے نفس کو آڑے نہ لائے، اپنی لذات کو آڑے نہ لائے، تو اس کے اندر جو اللہ نے وہ فطری توحید خلق کی ہے اور دین اس کے اندر رکھا ہے، وہ اس کی تائید کرتا ہے، وہ اس کی تائید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دوں، پہلے میں نے دی تھی لیکن اس پر آپ غور فرمائیے گا کہ یہ اندر جو ہمارے اندر خداوند عالم نے نظام رکھا ہے، یہ کتنا قابل غور اور عجیب ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، ایک مسئلہ جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو علم ہی نہیں، آپ کے سامنے آیا، اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے پوچھنا شروع کیا، ایک بندے سے پوچھا، اس نے آپ کو جواب دیا، آپ مطمئن نہیں ہوئے، دوسرے سے پوچھا مطمئن نہیں ہوئے، تیسرے سے پوچھا مطمئن نہیں ہوئے، چوتھے سے پوچھا، کچھ مطمئن ہوئے لیکن پورے مطمئن نہیں ہوئے۔ کرتے کرتے آپ لوگوں سے پوچھتے جا رہے تھے، کسی ایک سے آپ نے جب سوال کیا، اس نے ایسا جواب دیا کہ آپ نے کہا یہ صحیح جواب ہے۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ تو ڈھونڈ رہے تھے، آپ تو لا علم تھے، آپ تو جہالت کا شکار تھے، کس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کیسے آپ نے 20 لوگوں سے پوچھا، 20ویں پہ جا کر آپ نے کہا اب صحیح جواب ملا مجھے؟ یہ اب صحیح جواب جو ہوتا ہے، یہ وہ فطرت ہے جو تائید کرتی ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے۔ مگر یہ کہ انسان
اپنے غلط نظریات کے نیچے اس کو دبا دے اور بولنے نہ دے، نہ سنے اس کو۔ مثلا اللہ کی کتاب کی واضح آیت سنے، یہ اپنے ذہن میں کچھ اور بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو اور بتایا گیا۔ اب بجائے یہ کہ آیت کے جو واضح ہے اس کو مانے، چاہتا ہے کہ اس کو توڑوں موڑوں، اپنی بات نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ پھر اپنے اوپر خود سیدھے راستے کا جو دروازہ ہے بند کرتا ہے، صراط مستقیم کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب میری بات بیان کی جا رہی ہے، پھر میری بات کے مقابلے میں کسی کی بات مت لو، اس کے سائے میں آپ توجہ کریں۔ مثلا قرآن کی آیت سن کے کسی بندے کو جھٹکا لگتا ہے، اس کا کوئی اندر تصویر ٹوٹتی ہے، کیوں؟ پہلا سوال تو یہ کیوں، آج کیوں سنی آپ نے آیت؟ یہ تو آپ کو شروع سے سب سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے نظام پر اعتراض ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح جس طرح مثلا مولانا طارق جمیل صاحب نے، ان کی عبارت بھی اور وہ کہتے بھی ہیں کہ جب میں طالب علم تھا، دینی طالب علم تھا، میں پڑھا کرتا تھا مدرسے میں، اور پھر اس زمانے میں نصاب، ہمارے نصاب میں کیونکہ اہل بیت کے بارے میں شامل نہیں تھا، موضوعات ہی نہیں تھے، میں ان کو نہیں جانتا تھا، اہل بیت رسول کے مقام کو نہیں جانتا تھا، ان کی عبارت موجود ہے، اور اب جو وہ کر رہے ہیں وہ اس کا عملی گواہی ہے۔ انہوں نے کہا نصاب میں نہ ہونے کی وجہ سے میں اہل بیت سے نا آشنا تھا۔ بعد میں جب میں نے تبلیغی کام شروع کیا، دعوت کے کام سے میں جڑا، تو مجھے ان ہستیوں کے بارے میں پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اور جب میں نے مطالعہ کیا تو میں نے غفلت میں گزارے ہوئے ایام پر استغفار کیا۔ یعنی استغفار، اس کا مطلب ہے سارے نصاب پر استغفار کرنا چاہیے، جس نے اہل بیت کو نہیں رکھا ہوا اندر۔ لیکن جو اہل بیت کرنے والے عمرے گزار بیٹھے ہیں اور ان کو لگتا ہے یہ قرآن میں یہ کہاں سے آ گیا، ان کو بھی استغفار کرنا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جس طرح اگر اہل بیت کے بارے میں کوئی دوری اختیار کر لے ان سے، وہ ہدایت پر نہیں ہے، اسی طرح جس کو اتنا عرصہ گزر گیا اسے یہی پتہ ہے یہ قرآن میں یہ بات ہے اور میرا نظریہ اور ہے، اس کو بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن تو، دین اسلام شروع ہی قرآن سے ہوا ہے، ہم نے بغیر قرآن کے کہاں سے گاڑ لیے؟ آپ اس بنیاد پر غور کریں۔ بعض دفعہ کیوں قرآن سے الرجی ہوتی بندوں کو؟ ایک ہے توڑ موڑ کے اپنی مرضی کی تفسیریں کرنا، ایک دفعہ سمپل قرآن کی ٹرانسلیشن بیان کرنا، اب وہ ہضمہ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے کچھ اندر ڈالا ہوا ہے وہ اس سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ اعتراض اللہ پر نہیں ہے، یہ اعتراض ہم پر ہے۔ جس طرح اہل بیت کو مدارس کے نصاب میں نہ رکھنا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اسی طرح مجھ سے پوچھے گا تیری 40 سال عمر ہوگی، تو نے کیوں نہیں میری کتاب پڑھی ایک دفعہ بھی؟ تجھے کیوں اس سے تعجب ہوتا ہے؟ تجھے کیوں اس کا مزہ نہیں آتا؟ تیری زبان، تیری اندرونی زبان کیوں اس کے ٹیسٹ سے آشنا نہیں ہے؟ بس فطرت، اللہ فرماتا ہے میں نے ہر انسان کو فطرت پہ خلق کیا ہے، اور اس لیے ہماری روایات میں انسان کے اندر کی آواز کو رسول باطنی کہا گیا ہے۔ جو اللہ کا نبی آتا ہے وہ ظاہری رسول ہے، ظاہر سے آنے والا، اندر بیٹھا ہوا رسول اگر اس کو بلیک میل نہ کرے ہم اپنی خواہشات سے، اس کو آواز دبا نہ دیں، تو وہ اس اللہ کے باہر سے آنے والے رسول کی تائید کرتا ہے اور کہتا ہے یہ سچ کہہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔